کبھی آپ نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ وہ خواہش جو راتوں کو جگا دیتی ہے، وہ خیال جو پلکوں سے چمٹا رہتا ہے، اور وہ نام جو دل کی دھڑکن کے ساتھ جڑا رہتا ہے، آخر کیوں دل سے نکلتا نہیں؟ اور پھر ایک دن حقیقت سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ چیز تو ہمارے مقدر میں لکھی ہی نہیں تھی۔ یہاں دل کے اندر ایک خاموش سا سوال جنم لیتا ہے، آخر اللہ ایسی چاہ دل میں کیوں ڈالتے ہیں جب وہ چیز نصیب میں نہیں ہوتی؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دل کی چاہ کوئی معمولی جذبہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص امتحان، تربیت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ ہر تمنا، ہر ارمان، ہر لگن کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ آئیے اسے 3 روشن نکات میں سمجھتے ہیں۔ چاہ بطور امتحان۔ اللہ کبھی کبھی دل میں ایسی خواہش رکھتا ہے جو پوری نہیں ہوتی، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنی چاہ کو ترجیح دیتے ہیں یا اللہ کی رضا کو۔ اگر خواہش پوری نہ ہو تو 2 راستے کھلتے ہیں، یا دل صبر کی طرف جاتا ہے یا شکوے کی طرف۔ یہی مقام ہوتا ہے امتحان کا، کیا ہم حدیں توڑیں گے یا اللہ کے فیصلے پر سر جھکا دیں گے؟ چاہ بطور رہنمائی۔ بسا اوقات وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن وہ چاہ ہمیں اللہ کی طرف لٹاتی ہے۔ یہی چاہ دعاؤں میں گہرائی لاتی ہے اور سجدوں میں آنسو لاتی ہے، اور دل کو واپس اپنے رب کے در پر بٹھا دیتی ہے۔ یوں نہ ملنا بھی ایک نعمت بن جاتا ہے، کیونکہ اصل سکون قرب الہی میں ہے۔ چاہ بطور تربیت۔ کبھی کبھی ادھوری خواہش انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اس میں عاجزی، احساس اور ہمدردی پیدا کر دیتی ہے۔ جو انسان دکھ جھیلتا ہے وہ دوسروں کے دل کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسی چاہ اس لیے دیتا ہے کہ بندہ نفس کی پاکیزگی، اخلاق کی خوبصورتی اور روح کی تکمیل کی طرف بڑھ سکے۔ تو یاد رکھو، ہر وہ چاہ جو دل میں رکھی گئی ہے، یا تو آزمائش ہے، یا رہنمائی ہے، یا تربیت ہے، اور اللہ کبھی دل میں بے مقصد خواہش نہیں ڈالتا۔ وہ جانتا ہے کب دینا ہے، کب روکنا ہے، اور کب بدل کر بہتر عطا کرنا ہے۔ تم بس دعائیں مانگنا نہ چھوڑنا، وہ بس تمہارے لیے بہتر راستے بنا رہا ہوتا ہے، اور عنقریب وہ تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگانے والا ہے انشاءاللہ، اور تب تمہاری آنکھیں خوشی سے نم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مفید اور سچی تعلیمات روزانہ ملے جس سے آپ کی آخرت بھی سنور جائے، تو ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب لازم کریں۔ شکریہ۔